لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پچھلے تقریباً 5-6 سالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق بنگلور مرکز الدراسات الاسلامیہ یعنی CIS اس میں درس ہوتا رہا ہے. وہیں پر ہوتا ہے درس مرکز میں. کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ زوردار بارش کی وجہ سے یا طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں کبھی کبھار بہت کم گھر میں دے دیا ہوں درس، یا جامعہ کے مکتبے میں. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ میں کہیں سفر میں نکلا ہوں اور آج بروز ہفتہ جو ہمارا درس ہوتا ہے اس کو منتقل کر کے آج بروز جمعہ اور بالکل مرکز سے خارج جو ہے یہاں درس دیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اصل میں کتنے ہیں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. کتاب و سنت میں جو مذکور ہیں وہ خود 100 سے زائد ہیں. 86 کے قریب تو قرآن مجید میں ہیں. کل کتنے ہیں مطلب وہ تو حقیقی معنوں میں اللہ کو معلوم ہے. کتاب و سنت میں تو 100 سے زائد ہیں جو بآسانید صحیحہ ہمیں ملتے ہیں قرآن کے علاوہ. لیکن صفات کی بات کریں تو وہ اور بڑی مقدار میں ہے. صفات کا جو باب ہے وہ اسماء حسنہ سے کافی وسیع ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہم نے کئی ایک صفات کا ذکر کیا ہے اپنے دروس میں اللہ کے فضل و کرم سے. آج جب یہاں اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک درس کا انتخاب کرنا تھا تو اللہ رب العالمین نے جو ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہاں کے حالات کے اعتبار سے جو مناسب تھا میں نے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے اس صفت کا انتخاب کر کے یہاں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے الزارع. الزارع اس کا کیا معنی مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہاں قرب و جوار میں یہاں بلکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی بھی تو کھیتیاں ہوں گی نا. آپ میں سے کسی نے کھیتی کی ہے؟ ہل چلا آپ میں سے کسی نے؟ آپ نے ماشاءاللہ. آپ نے بھی ماشاءاللہ. اچھا آپ کی کھیتیاں ہیں لیکن آپ نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا ہوگا، آپ نے ان سب امور سے اچھی طرح واقف ہوئے ہوں گے. اور عام طور پر ہم شہری لوگ ان سب چیزوں سے واقف نہیں رہتے ہیں. لیکن جب یہاں اللہ رب العالمین کی تعارف کی بات آئی صفات کی، میں نے الزارع کا انتخاب اسی لیے کیا تاکہ بہتر انداز میں اس کو سمجھ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے، صفات علیہ میں سے ایک صفت ہے الزارع. یہ اللہ کا نام نہیں ہے. کتاب و سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الزارع نہیں ہے نام. جیسے اللہ، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم، الودود، الوارث، الجبار، الغفور، یہ جو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں ان میں سے الزارع یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. اس پر ہم دلائل بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت ہے. اس سے متعلق جو دلیل ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے. الزارع اللہ رب العالمین ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ مفسر، آپ کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں آپ نے کہا یہ جو آیت کریمہ ہے نہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اضاف الحرث الیہم، یعنی اللہ رب العالمین نے حرث کی نسبت کس کی طرف کی؟ مخلوق کی طرف. افرأیتم ما تحرثون، اضاف الحرث الیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرث کی اضافت ان کی طرف کی، بندوں کی طرف. والزرع الیہ تعالی، اور الزرع کی نسبت، اس کی اضافت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی. تو حارث بندہ ہے، زارع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لأن الحرث من فعلہم، حرث کیا ہے؟ وہ ان کا فعل ہے. ویجری علی اختیارہم، مطلب زمین کی کھدائی کرنا ایک مناسب مقدار میں، اس کے لیے کھدائی کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے کیا؟ مناسب مقدار میں اس کی کھدائی کرنا، اس میں کوئی دانہ ڈالنا، پانی فراہم کرنا، یہ جو حرث کہلاتا ہے یہ کس کا فعل ہے؟ یہ بندے کا فعل ہے. اور یہ بندوں کے اختیار میں اللہ نے عطا کیا ہے کہ ان کو آج دل کرے گا آج جا کے کھیتی کریں گے، وہ حرث کا کام کریں گے. حرث بندے سے جڑا ہوا حصہ ہے. جبکہ الزرع یہ جو معاملہ ہے کہا کہ من فعل اللہ تعالی ویجری علی اختیارہ ولا علی اختیارہم، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں، یہ رب کے اختیار میں ہے. اب اس کا بھی معنی بتاتا ہوں آپ کو تفصیل سے. کتنے لفظ آئے تھے؟ 2 لفظ. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. ایک ہے الحرث اور دوسرا ہے الزرع. عربی زبان میں الحرث کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی معنی احمد بن فارس رحمہ اللہ، آپ کی جو معجم ہے، معجم و مقاییس اللغہ، اس میں کہتے ہیں الحرث یعنی الحاء والراء والثاء، حرث، کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی معنی ہے الجمع والکسب، یعنی کسی چیز کو جمع کرنا، ایکجا کرنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے مطلب بھاگ دوڑ کرنا. بنیادی معنی ہے الجمع والکسب. کس کا معنی؟ الحرث کا. اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے حرث الزرع. اندازہ لگائیے الزرع ایک اسم ہے، اس کی طرف حرث کی اضافت دی جا رہی ہے، تو دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ حرث الزرع کہتے ہیں یعنی جو کھیتی ہونے والی، جو فصل تیار ہوگی اس کے لیے محنت کرنا. ہم جب بولتے ہیں نا فصل تیار ہے، فصل تیار ہے، کس نے؟ بندہ نے کیا؟ وہ اللہ نے کیا، وہ ہے الزرع کہ کھیتی تیار ہے. اس کے لیے حرث کون کرے گا؟ وہ بندہ کرے گا. تو بندہ ہے الحرث، الحارث، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے الزارع. حرث الزرع کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اسی لیے ایک انسان کو حارث کہا جاتا ہے، ایک انسان کو، اللہ رب العالمین کو نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اس کی صفات میں سے حارث نہیں ہے. حارث بندہ ہے جو کھیتی کرتا ہے، وہ الحارث. کیونکہ حرث کا معنی کیا ہے؟ میں نے بتا رہا کہ زمین کی مخصوص اور ایک متعین مقدار میں اس کی کھدائی کرنا، ہل چلانا، اس کو ایک مناسب مقدار میں تیار کرنا، اس میں دانہ ڈالنا، بیج ڈالنا، جو بھی کام ہوتا ہے اس میں، تو دنیا بھر میں یہ ہوتی ہے. تو یہ حرث کہلاتا ہے. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حرث کہلاتا ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الشورى میں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. کیونکہ وہ حرث کرے گا نا، یعنی ایک انسان حرث کھیتی باڑی کرے گا تو فصل آئے گی نا اس کو. تو اللہ نے کہا کہ من کان یرید حرث الآخرہ، یہ جو ہم نیکی کا جو کام باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے انجام دے رہے ہیں، اسلام قبول کیے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دیگر نیکی کا کام جو انجام دے رہے ہیں، یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے، یہ گویا کہ آخرت کے لیے کھیتی ہے. پھر اس میں جو پھل ملے گا وہ ہم کو، وہ اللہ دیں گے ہم کو، وہ ہم از خود کہاں سے لائیں گے؟ ہم کو تو کھیتی کرنی ہے، ہم کو تو محنت کرنی ہے. سورۃ القلم میں ہی نہیں، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. علی حرثکم، تم نے کل تک جو محنت کی نا، حرث کا کام جو تم نے کیا نا، کھیتی باڑی، چلو اس کی فصل تیار ہو، اب اس کو جا کے نکال کے لائیں گے. حرث ہم نے کیا ہے، یعنی بندوں نے. ان اغدوا علی حرثکم. عورت کو اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے حرث بنائے ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نساؤکم حرث لکم. تو حرث کا معنی واضح ہو گیا. حرث یعنی زمین کو شق کر کے، زمین کو مطلب
اس کی کھدائی کر کے اس میں دانہ ڈالنا، بیج ڈالنا، پھر مناسب مقدار میں پانی فراہم کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارا عمل حرث کہلاتا ہے. یہ بندہ کرے گا. اس سے جو فصل جو تیار ہوتی ہے وہ بندے کا کام نہیں، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، نہ بندے کی اس میں طاقت ہے. لیکن عربی زبان میں جب الزرع کہتے ہیں تو اس میں بہت کشادگی ہے، بہت تفصیل ہے اس میں. عربی زبان میں زرع کا معنی آتا ہے، جیسے کہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، یعنی طرح البذر فی الارض، یعنی زمین کی ایک تو کھدائی کر دی، وہ ہے حرث. اس میں جو دانہ ڈالتے ہیں نا، جو رکھتے ہیں نا، جو دانے پھینکتے ہیں نا، اس عمل کو بھی کہتے ہیں الزرع. اور پھر اسی طرح سے یدل علی تنمیۃ الشیء، یعنی وہ جو دانہ ہے وہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا اس کے اندر ہو جائے کہ پھر وہ بالیوں کی شکل میں اوپر آئے، پھر جو ہے کبھی درخت بن جاتا ہے، بیل تیار ہو جاتے ہیں، سب کچھ چیز. یہ جو پورا جو عمل جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے زراعت. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کرتے ہیں، اللہ زارع ہیں. حارث تو بندہ ہے، بندہ تو کام کر دیا، آگے کی ساری کاروائی وہ زراعت، وہ زارع اللہ رب العالمین ہے. فرق واضح ہوا. اسی لیے اللہ نے کہا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. حرث تو تم نے کر دیا لیکن زراعت کس نے کی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے افرأیتم ما تحرثون. حرث کا عمل تو تمہارا ہے لیکن زراعت بھی تم نے کی، زارع بھی تم ہو. انتم تزرعونہ، یا بتاؤ کہ ام نحن الزارعون، کہ ہم زارع ہیں. زارع تو ہم ہیں، یہ کہا رب العالمین نے. بات واضح ہے. تو لفظ الزر میں تھوڑی سی تفصیل، اس کے اندر تھوڑی کشادگی ہے. اسی لیے کبھی کبھار جیسے ہم کہتے ہیں حراف، یا ابو عبداللہ القرطبی نے کہا رحمہ اللہ، حراف کہتے ہیں مطلب کھیتی باڑی کرنے والے کو. زرع تو زارع تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن بندے کے لیے بھی کبھی کبھار زرع یا زارع کہہ دیتے ہیں تجوزاً، بس مجازی طور پر یہ معنی لے لیا جاتا ہے. حقیقی معنی میں زارع اللہ ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کے آخری آیت میں کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. آخری آیت مطلب یہاں سے آغاز نہیں ہو رہی، میں ایک نصف آیت پڑھ رہا ہوں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. اس کے بعد یعجب الزراع. الزراع یعنی کسانوں کو کہتے ہیں. تو گویا کہ بندے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، یہ جو ہے یعنی تجوزاً کہہ دیا جاتا ہے. حقیقی معنوں میں زارع صرف اللہ رب العالمین ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی نا سورۃ الواقعہ کی، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اپنی سند سے ایک حدیث لائے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگائے ہیں، سکوت اختیار کیا ہے. لیکن جو تفسیر ابن کثیر دبئی سے چھپی ہے تقریباً آج سے 20 سال پہلے، 20-25 سال پہلے میں غالباً سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جب جامعہ دارالسلام عمر آباد میں صف الثانی میں تھے، میں بتا رہا ہوں کہ 1998 کی بات، 98 کی، ہم جب صف الثانی میں تھے اس وقت بڑی مقدار میں اساتذہ بنگلور آئے تھے، کیونکہ دبئی سے کئی کتابیں چھپ کر آئی تھی، تفسیر ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ، فتح الباری اور کچھ کتابیں یاد نہیں آ رہی مجھے. وہ سب کتابیں جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بنگلور آئی تھیں مولانا عبد المتین جوناگڑھی رحمہ اللہ کے پاس. تو اہل علم اپنی سند دکھا کر کے وہ لے کر کے جاتے تھے. تو جامعہ دارالسلام عمر آباد سے کئی اساتذہ بھی گئے. ہمارے سسر جو وہ بھی عمری ہیں، مولانا انور عمری، سید انور عمری، وہ بھی گئے تھے. انہوں نے بھی جا کر کے لیے اور بہت اچھا ہوا جا کر کے لیے الحمدللہ. وہ سب کتابیں مجھے مل گئی الحمدللہ. تو اس میں جو تفسیر ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن العظیم، بہت ہی شاندار انداز میں، بات کتاب کی طباعت کی نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی عمدگی ہے، لیکن اندر کی جو تحقیق ہے بے مثال، لاجواب تحقیق. دوبارہ چھپی نہیں چھپی مجھے نہیں معلوم، وہ میرے پاس ہے نسخہ 8 جلد میں الحمدللہ. وہ ایک لجنہ نے کام کیا ہے، ایک کمیٹی نے کام کیا اس پر. انہوں نے اس سند کو صحیح کہا ہے تفصیلی طور پر دراسہ کر کے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں غالباً جلد نمبر 6 صفحہ نمبر یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ جہاں بھی چھپتی ہے اسی حساب سے جلد نمبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر سب میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے. تو
تو جلد نمبر 6 صفحہ نمبر یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس میں آپ نے کہا کہ اسنادہ جید، ایسے آپ نے لکھا ہے، اور پھر دوسری بات آپ نے لکھی کہ رجالہ ثقات۔ اس سند میں ایک راوی ہیں مسلم بن ابی مسلم الجرمی، کہا کہ ان کے علاوہ سب کے سب جو ہے مطلب یعنی ثقہ روات ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے شواہد کی اس کے سبھی طرق کو جمع کر کے اس پر آپ نے صحیح کا حکم لگائے۔ حدیث میں دھیان دیجیے، ہم نے آغاز میں کیا کہا تھا؟ حارث کون ہے؟ بندہ۔ زارع کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب حدیث سنیے آپ، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت، ایسے کہا اللہ کے رسول نے۔ کیا فرمایا؟ لا تقولن زرعت، میں نے زراعت کی، ایسا نہ کہو، ایسا، کیونکہ یہ خلاف واقعہ بات ہے۔ ولكن قل حرثت، میں نے حرث کیا، ایسے کہو کہ اللہ کے رسول نے، کیونکہ زراعت تمہارا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ حدیث کی صراحت دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ حدیث کی راوی کون ہے؟ کون بولیں گے؟ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ ابھی میں نے نام لیا تھا، ہاں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے لوگوں کو کہ لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت، کہا کہ الم تسمع قول اللہ تعالی، یا ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کی حدیث سنا کے کہہ رہے ہیں کیا قرآن کی آیت نہیں سنی تم نے؟ کون سی آیت؟ کہا کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو رکھ کر کے وہ فرق بتا رہے کہ زراعت اور حرث الگ چیز ہے، حارث بندہ ہے اور زارع اللہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مزید اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ متوجہ ہو گئی؟ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد میں تو کتاب الادب میں ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پر کوئی حکم نہیں لگائے، سکوت اختیار فرمائے۔ البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث میں آغاز میں ہے کہ تسموا باسماء الانبیاء، یعنی نبی کے نام پہ نام رکھو، جیسے آدم، ہود، صالح، نوح، محمد، ابراہیم علیہ السلام۔ کہا کہ حدیث کا اتنا قطعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن آگے کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، اچھا حدیث کے جو راوی ہیں، حدیث کے راوی ہیں ابو وہب الجشمی رضی اللہ عنہ، یہی حدیث ان سے ثابت ہے بس۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم احب الاسماء الی اللہ، اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ کہا کہ 2 نام ذکر کیے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ تعالی، عبداللہ، عبد الرحمن۔ کہا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، ایسے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ اللہ الرحمن، یہ اللہ رب العالمین کی جو 2 عظیم نام ہیں، اس نام کے ساتھ عبد لگا دیا جائے، بھئی صبح شام کوئی بھی عبداللہ، عبد الرحمن ایسے طرح بلائیں گے، کوئی پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اچھا عبداللہ ادھر آؤ، کتنی مرتبہ اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، کتنی مرتبہ رحمان کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، ایسے دیگر بھی اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ تو کہا کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ حدیث میں آگے کی جو بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَحَمَّامٌ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَحَمَّامٌ، کہا کہ انسان کی جو شخصیت ہے نا، اس کے لیے 2 نام سب سے زیادہ جڑتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ 2 نام جڑتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب صادق کون ہے، بھی دیکھو اللہ کے رسول کو دیکھو، اس سے بہتر شخصیت کون ہو سکتی ہے جو لفظ ان کے لیے مناسب ہو، کہتے نہیں، سیرت کی ہر کتاب میں بات ملتی ہے ہم کو۔ کہا کہ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَحَمَّامٌ، کہا کہ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ مطلب منطبق ہونے والے لفظ، اس کی ذات پر فٹ ہونے والے لفظ کون سے ہیں؟ کہا کہ حارث اور حمام۔ حارث اس لیے کہ انسان اپنے گزران کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنے کسب کے لیے کھیتی باڑی نہیں کرے گا تو جی پائے گا؟ وہ دنیا کی بڑی تعداد کھیتی باڑی کرتی ہے، بڑی تعداد، اگر یہ نہیں کریں گے تو جی پائیں گے وہ؟ تو انسان کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور موضوع کوئی اسم، کوئی لفظ ہے تو کہا کہ حارث، وَأَصْدَقُهَا حَارِث، انسان کے لیے حارث کا لفظ سب سے زیادہ جچتا ہے۔ اور کہا کہ حمام، حمام یعنی فکر کرنے والا، ایک طرح سے
اسے جو مطلب متعدد پریشانیاں جو رہتے ہیں، سوچ و بچار، مطلب پریشانی سے مراد صرف پریشانی نہیں، جیسے مثال کے طور پر فی الحال ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا خیال آ رہا ہے کہ درس ختم ہونے کے بعد مجھے وہاں جانا ہے، آپ کیا سوچیں گے؟ وہاں جانا ہے، وہاں جانے کے بعد پھر سوچیں گے پھر مجھے وہ کرنا ہے، یعنی کل کی کچھ تدبیر ہوتی ہے، پرسوں کی کچھ تدبیر ہو رہی ہے، وقت ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کھانے پینے کے بارے میں سوچیں گے، سونے کے بارے میں سوچیں گے، کسی سے ہم کو رابطہ کرنا پڑے گا، کسی نے ہم سے ملنے کے لیے بات کہی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایک چیز لگی ہوئی ہے نا، تو کہا کہ حمام، حارث اور حمام انسان کے لیے سب سے مناسب لفظ کہا اللہ کے رسول نے، اور کہا وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، اور سب سے قبیح، سب سے برے نام اگر انسانوں کے لیے آتے ہیں وہ ہے حرب، خالی لڑائی جھگڑا، ناموں کا اثر ہوتا ہے انسان پر۔ مرہ کے معنی یعنی کڑوا، مطلب کڑواہٹ، سمجھ رہے ہیں آپ بات سے ہو رہی؟ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم حارث کس کے لیے مناسب لفظ ہے؟ بندے کے لیے ہی، رب کے لیے حرث کی بات کیوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کو، آپ کی جو فتاوے ہیں 20 سے زائد کچھ جلدیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ مکے میں ایک صاحب رہتے ہیں، عثمان نام تھا ان کا، احمد نام تھا ان کا، ان کے والد کا نام عثمان۔ ہم لوگ جب حج کے لے گئے تھے الحمدللہ، جس عمارت میں ہم لوگ تھے، وہ اس عمارت کے جو مالک تھے ان کا مکتبہ تھا اچھا خاصا ایسے بڑا، تو کوئی جان پہچان نہیں، ہم ان کے ہوٹل میں تھے تو ان سے رابطہ کیا، بھئی کس کا مکتبہ ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے پڑھنے آتا ہے، اللہ نے مجھے صحیح منہج دی ہے، سلفی منہج ہے، میں کتابیں پڑھ لیتا ہوں، لیکن یہ کتابیں کہیں ملتی نہیں، ایک جا کہاں سے ملیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ المکتبۃ بین یدیک خذ ما تشاء ودع ما تشاء، ایسے انہوں نے کہا تھا مجھے، مکتبہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، جو چاہے لے لو، پورا سمیٹ لیا میں نے الحمدللہ، اور لے کے بھی آ گئے الحمدللہ۔ اللہ ہمارے خلیل بھائی کو بہترین اجر دے، ہمارے عبداللہ بھائی کو، انہوں نے بہت مدد کی اس میں۔ اچھا، میں یہاں کیوں ذکر کر رہا تھا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا مجموعہ مجھے وہیں سے ملا، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، مجھے یاد رہ گیا نمبر، وہ 480 کچھ نمبر ہے، 480 سوال نمبر، جلد اور صفحہ نمبر نہیں، سوال نمبر۔ تو اس میں کیا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ عبد الحارث نام رکھنا کیوں غلط؟ الحارث تو اللہ ہے نا، مع ان اللہ هو الحارث، یہ سوال تھا، اللہ حارث ہیں تو عبد الحارث نام رکھنا کیوں غلط؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا کہ مع ان اللہ هو الحارث، یہ کہاں ثابت ہے؟ اللہ حارث ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ وہ اللہ کا نام ہی نہیں ہے نا، کیوں آپ عبد الحارث رکھتے ہیں؟ اگر کوئی عبد الحارث نام رکھے گا تو شرک ہے وہ، کیونکہ حارث تو بندہ ہے، عبد الحارث کیسے؟ عبد النبی کیسے؟ لیکن شرک اکبر نہیں ہے وہ، اسے اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، نام بدل دینا چاہیے، عبد الحارث کسی کا نام ہو، الحارث بندہ ہے۔ البتہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ حارث تو بندہ ہے، لیکن الزارع وہ اللہ ہے، لیکن یوسف بھی کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت ہے الزارع، ولا یسمى بہ، اللہ کا وہ نام نہیں ہے الزارع کہ کوئی عبد الزارع نام رکھ دے، زارع اللہ کی صفت ہے، الزارع۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت ایمان افروز بات کہی، اس جواب میں نہیں، تفسیر میں وہ جو آیت ہے نا سورۃ الانعام کی، ان اللہ فالق الحب والنوى، کہا کہ وہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے، کھجور کی بیج اگر ڈال دیں گے تو پھر وہ بھئی اس کو جب زمین میں آپ ڈال کے چلے گی، پھاڑے گا کون اس کو؟ فلق کون کرے گا اس کو؟ مناسب مقدار میں پانی پہنچائے گا کون اس کو؟ حفاظت کرے گا کون اس کی؟ پھر وہاں سے کھجور کا درخت، ایک تناور درخت بنائے گا کون اس کو؟ کہا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، وہ اللہ ہی کرے گا، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا وہ۔ سبحان اللہ، اپنے اپنے کھیتوں کو کل جائیے اور بیٹھ کے غور کیجئے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور آج کیا صورتحال ہے کھیت کی، یہ کس نے کیا؟ یہ تو زارع ہے اللہ رب العالمین، ہم نے تو بس وہ کھدائی کی تھی، ہم نے ہلکا اور آسان سا کام ہم نے کیا، یہ کام کون؟ پوری دنیا کے لوگ مل کے بھی نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، یہ زارع ہی ہیں اللہ، وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں ایک صفات ہے الزارع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور اس سے ہمارے ایمان کی اضافہ اور بڑھوتری کا اللہ ہمیں سبب بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف اس نقطہ نظر سے کہ اللہ کی قربت ہو، اللہ میں وہ قربت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کی جو ذمہ داران ہیں، ہمارے جابر بھائی، ہمارے فاروق بھائی، ہمارے عبد الکریم بھائی،
مسجد کے امام صاحب شیخ عبدالمجید عمری اور شیخ حسین جامعی، دیگر جو سرکردہ افراد ہیں، معاونین ہیں، ہمارے بزرگ صاحب ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔